دوستو یہ بات ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن مجید واحد ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے بندوں سے گفتگو کی ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی قرآن مجید اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکتے اور یقیناً پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا، تم میں سے کون ہے جو غور و فکر کرے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں تمہارے اندر اور کھلے آسمان تلے دکھائیں گے، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو کہ بے شک یہی حق ہے۔ آپ یہ جان کر لازماً حیران ہوں گے کہ ہم جو دھاتیں زمین پر استعمال کرتے ہیں وہ اس زمین کی نہیں بلکہ کسی دوسرے سیارے کی ہیں۔ اگر ہم لوہے کی بات کریں تو یہ لوہا ہزاروں سال پہلے کسی میٹرائٹ کے ذریعے زمین پر آیا تھا۔ سائنسدانوں نے اس بات کا اندازہ اب لگایا ہے، مگر قرآن پاک نے 1400 سال پہلے اس بارے میں ہمیں بتا دیا تھا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو ہم اپنی زندگی میں پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ پانی ہمارے لیے نہایت اہم ہے اور یہ زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پانی بھی اس زمین کی پیداوار نہیں ہے؟ سائنسدانوں نے جدید تحقیق کر کے اس بات کا اندازہ لگایا کہ یہ پانی اس سیارے کی پیداوار نہیں بلکہ قرآن مجید نے یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا اور پھر اسے زمین پر ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 118۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس انسانی جسم کا سب سے زیادہ پیچیدہ اور منفرد حصہ ہے۔ کسی بھی ایک انسان کے فنگر پرنٹس کسی دوسرے انسان کے فنگر پرنٹس کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے، اور یہی فنگر پرنٹس انسان کی شناخت کا ذریعہ ہیں۔ جدید سائنس نے کچھ ہی عرصہ پہلے اس بات کا اندازہ لگایا اور یہ دریافت کیا کہ کوئی بھی انسان فنگر پرنٹس کے ذریعے بآسانی کسی کی شناخت کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم انسان کی انگلیوں کی پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ دوستو جب ایک مادہ مکڑی بچے دیتی ہے تو وہ نر مکڑی کو مار دیتی ہے۔ یہ پورا خاندان ہی اسی بنیاد پر چلتا ہے، یعنی کہ دنیا میں سب سے جھگڑالو قسم کا اور کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کی سورہ عنکبوت، جس کا مطلب ہے مکڑی، اس سورہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال ایک مکڑی کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا، بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ یہ جان جاتے۔ سائنسدانوں کو عرصہ دراز سے اسی ایک بات کا علم تھا کہ مکڑی کا گھر بنانے میں صرف نر مکڑی کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کی کہ مکڑی کا گھر صرف مادہ مکڑی ہی بناتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں گھر بنانے کا ذکر ہوا ہے وہاں پر مادہ مکڑی کا نام لیا گیا ہے۔ سائنس اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ اگر ہم خلا کی بات کریں، 2011 میں ناسا نے ایک ایسا سیارہ دریافت کیا جو 2 ستاروں کو آربٹ کرتا ہے۔ اس سیارے پر 2 سورج غروب اور طلوع ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس سیارے کا نام کیلپر 16b رکھا ہے، مگر قرآن مجید میں اس سیارے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے۔ اس سیارے پر 2 سمتیں مشرق اور 2 سمتیں مغرب کی دیکھی جا سکتی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جس کا مفہوم ہے، تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم، بے شک ہم ضرور قادر ہیں۔ دوستو جب کوئی ایسٹروناٹ خلا میں جاتا ہے تو اس کے دیکھنے کی توانائی دھندلا جاتی ہے، یعنی وہ زیادہ گہرائی تک نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ خلا ان کی آنکھوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سائنس نے یہ بات کچھ عرصہ پہلے دریافت کی ہے، جبکہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس کا ذکر کچھ یوں موجود ہے۔ سورۃ الحجر آیت 14 تا 15 میں ارشاد ربانی ہے، جس کا مفہوم ہے، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان کی طرف بھی دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چڑھتے، جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ چندھیا گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے۔
1400 سال پہلے خلا میں انسان کی آنکھوں کے چندھیا جانے کے بارے میں صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہو، جو کائنات کے رازوں کو جانتا ہو۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورج جو ہمارے نظام شمسی کے کشش ثقل کا مرکز ہے اور ہماری زمین پر توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ہم اس کے بارے میں حیران کن حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورج میں 92% ہائیڈروجن اور 8% ہیلیم پائی جاتی ہے۔ اگر ہم اس جدول کو دیکھیں تو اس میں ہائیڈروجن کا نشان ہے اور عربی میں اس کو ہا کہا جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک مکمل سورت سورہ شمس ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ شمس کا مطلب سورج ہوتا ہے۔ اس سورت کی کل آیات 15 ہیں، اور اس سورت کی ہر آیت کا اختتام ہا پر ہی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ سورت 91 نمبر پر ہے۔ جدید سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اس دنیا کے وجود میں آنے کے 91 ملین سال کے بعد سورج وجود میں آیا تھا۔ اگر ہم سورج اور زمین کے درمیان کم ترین فاصلہ دیکھیں تو وہ بھی 4.91 ملین مائلز ہی بنتا ہے۔ دوستو، قرآن پاک کی یہ عددی ترتیب آپ کو اور حیران اور پریشان کر دے گی کہ زمین اور سورج کا اوسطاً فاصلہ 15 کروڑ کلومیٹر ہے۔ اگر ہم سورہ شمس کی کل آیات پر غور کریں تو وہ بھی 15 ہی ہیں، اور مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ سورج کا بنیادی درجہ حرارت بھی 15 ملین سیلسیس ہی ہے۔ سائنسدان آج اس بات کو دریافت کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں پتھر یا لوہے میں تبدیل ہو سکتی ہیں، مگر قرآن پاک میں اسی بات کا تذکرہ کچھ اس طرح موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے، اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ گے پتھر بن جاؤ یا لوہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خلا باز جب خلا میں جاتے ہیں تو آکسیجن کا لیول کم ہونے کی وجہ سے ان کا سینہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اور انہیں سانس لینے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں ایسا لگتا ہے جیسے ان کا سینہ کسی نے جکڑ لیا ہو۔ یہ حقیقت بھی سائنسدانوں نے آج دریافت کی ہے، جبکہ قرآن پاک میں اس کا 1400 سال پہلے ذکر ہے۔ اگر سورہ انعام کی آیت نمبر 125 پر غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا بہت زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ دوستو، سائنسدانوں نے 17ویں صدی میں ایک روزیٹے نیبولا دریافت کیا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال سے موجود ہے۔ اس روزیٹے نیبولا کی بناوٹ اور رنگ بالکل گلاب کی طرح ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کچھ اس طرح موجود ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، تو پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا۔